ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لنا ولظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین کو تقوی الہی کی دعوت دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ تقوی الہی کو یاد کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کو نہ بھولیے، قبر کو یاد کیجئے، قبر کو نہ بھولیے، اور صحرائے معشر کو یاد کیجئے، اس کو نہ بھولیے، اور یہ بہترین سامان آخرت ہے۔ میرے محترم مومنین، آپ جانتے ہیں آج یکم محرم الاحرام ہے، محمد، اور یقیناً یہ مہینہ شہامتوں کا، شجاعتوں کا، استقامت و پائیداری کا، قربانیوں کا مہینہ ہے۔ شکر الحمدللہ، محبین اہل بیت محرم کو، عاشوراء کو، کربلا والوں کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں۔ بعنوان شکر بلند صلوات۔ ہر سال شہدائے کربلا کے یاد کو مناتے ہیں، اور محبین اہل بیت نے اپنا جینا، اپنا سلیقہ، زندگی کا طرز زندگی کربلا والوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں پہلی خطبہ میں بھی اور دوسرے خطبہ میں بھی کچھ اقوال مولا امام حسین ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے اقوال پہ میں دونوں خطبوں کو اختتام کروں گا۔ مولا امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ظاہر ہے ہم یاد مناتے تو معنی یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کے اقوال کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کے فرامین کو اپنانا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مولا امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ مولا امام حسین فرماتے ہیں، افضل الدواء ترک المنا، سب سے بہترین افضل الدواء، آپ جانتے دوا ہم بھی کہتے دوائی، سب سے بہترین علاج انسان کے لیے نفع بخش علاج جو ہے ترک المنا۔ مولا امام حسین فرماتے بہت لمبے آرزوؤں کو ترک کرنا، بہت لمبے
آرزو کو ترک کرنا یہ زندگی کے لیے بہترین افضل ترین دوائی ہے، صحت بخش، عافیت بخش۔ اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں العاقل یعتمد علی عملہ والجاہل یعتمد علی عملہ، پہلی والا عمل عین کے ساتھ، بات والا عمل حمزہ کے ساتھ۔ العاقل، امام فرماتے ہیں عاقل انسان یعتمد علی عملہ، عاقل انسان اعتماد کرتا، تقیہ کرتا اپنے عمل کے اوپر، اپنے کام کے اوپر، جد و جہد کے اوپر۔ سب کچھ عاقل انسان جد و جہد کو سمجھتا ہے، کام کو سمجھتا، فعالیت کو سمجھتا ہے۔ والجاہل یعتمد علی عملہ، جاہل فقط آرزو کے اوپر اکتفا کرتا، زندگی کے اس آرزو کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، تلاش نہیں کرتا، فقط آرزو کے اوپر انحصار کرتا۔ روح کائنات حسین بوند بلند صلوات۔ یقیناً اگر آرزو کو، تمناؤں کو، شوق کو انسان کے دل سے نکال دیا جائے تو انسان تلاش سے رہ جائے گا، جد و جہد کے ذریعے سے رہ جائے گا۔ آرزو کے ذریعے سے انسان جی سکتا ہے، آرزو کے ذریعے سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا، اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا قوم آرزو کے ذریعے سے۔ اگر ایک دفعہ آرزو کو انسان کے دل سے نکال دیا جائے پھر انسان جد و جہد، عمل سے، فعالیت سے، کام سے رہ جاتا۔ جس طرح روایت ہے حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک عمر رسیدہ بہت بڑا انسان جس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا اور گنٹی، بیلچہ اور گنٹی کے ذریعے سے اپنے کھیت کو وسیع کر رہا تھا، بڑا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں سوچا اس عمر میں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے دل میں سوچا حضرت موسیٰ نے۔ یہ سوچتے ہی اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کیا، اے موسیٰ اس کام کرنے کا شوق، اس کام کا تمنا، زندگی کی آرزو اس بوڑھے کے دل میں نے ڈال دیا ہوں۔ اگر اس سے آرزو، زندگی کا آرزو کو اس کے دل سے نکال دوں، تمنا کو، شوق کو نکال دوں تو یہ کام سے رہ جائے گا، تلاش سے رہ جائے گا۔ دیکھو ابھی میں اس کے دل سے نکالتا ہوں۔ اللہ نے اس کے دل سے زندگی کے آرزو کو، شوق کو، تمنا کو نکال دیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا وہ بوڑھا آدمی بیلچہ کو اور گنٹی کو پھینک دیا اور ایک درخت کے سایہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پوچھا آپ نے کام کو چھوڑ دیا؟ کہا ہاں چھوڑ دیا، کیا کرنا، ابھی بوڑھا ہو چکا ہوں، عمر رسیدہ ہوں، چند دن کا مہمان ہوں، اس کے بعد مرنا، ابھی کیا کرنا، کام کر کے محنت کرنا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ خدا نے فرمایا دیکھا اے موسیٰ یہ خواہش اور یہ زندگی کی آرزو میں نے ڈال دیا، ابھی دیکھو میں اس کے دل پہ دوبارہ آرزو، زندگی کے آرزو کو ڈال دیتا ہوں، زندگی کے شوق کو ڈال دیتا ہوں۔ جب اللہ نے ڈال دیا پھر دوبارہ وہ بوڑھا آدمی، عمر رسیدہ انسان درخت کے سایہ سے اٹھا، آ کر بیلچہ ہاتھ میں لیا، گنٹی ہاتھ میں لیا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ احکم الخاتمین پروردگار خوشنودے بارہ بلند صلوات۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا آپ نے کام تو چھوڑ دیا تھا، پھر دوبارہ کام شروع کر دیا؟
پھر اس بوڑھے نے کہا کیا کرے پھر، جب تک زندہ ہے انسان محنت کرنا چاہیے، جب تک انسان کما سکتا ہے، محنت کر سکتا تو محنت کرنا چاہیے، اپنی روزی خود کمانا چاہیے، دوسروں کو ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ کہ خود جناب علی کمائے، گداگری کرنے سے خود محنت کرے۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ آرزو 4 موارد میں مذموم ہے، مذمت کی گئی ہے، 4 قسم کی آرزو کی مذمت کی گئی، وگرنہ زندگی جو ہے آرزو کے اوپر ہی چلتی ہے۔ وہ کون سے 4 موارد ہے؟ ایک یہ کہ جناب علی انسان آرزو کرے عمل نہ کرے، کام نہ کرے، آرزو کرے فعالیت نہ کرے، اس آرزو کو، اس تمنا کو حاصل کرنے کے لیے کام نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، میدان عمل میں نہ اترے، بس آرزو کرے۔ یہ مذمت ہے، یہ کیسے آرزو کام کے بغیر۔ دوسرا وہ آرزو، اتنی لمبی انسان آرزو کرے مکمل آخرت کو بلا دے، اتنے آرزو کرے آخرت کو بھول جائے، بس دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے، یہ آرزو کی مذمت ہے۔ تیسرا آرزو، اپنے آرزو پورا کرنے کے لیے برے لوگوں سے آرزو پورا کرنے کی سوچ ہے، برے لوگوں سے اپنی آرزو کو پورا کرنے سے سوچے، اس کی بھی مذمت ہے۔ چوتھا، وہ آرزو جو ممکن نہیں ہے، مثلا انسان خدا سے آرزو کرے، اے پروردگارا مجھے 2 پر دے دے تاکہ پرندوں کی طرح میں پرواز کروں، چونکہ یہ ایسا آرزو یہ غیر ممکن ہے۔ پروں کو خدا نے پرندوں کے لیے دے دیا ہے، انسان کے لیے پاؤں چلنا دے دیا ہے، فکری پرواز دے دیا ہے۔ آپ پروں کی تمنا یہ بیجا ہے۔ ہاں آپ آرزو کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے بلند فکری کا، اے میرا رب ہمارے جوانوں کو، ہماری قوم کو بلند پروازی دے، پروردگارہ بلند فکری دے، پروردگارہ کم ظرفیت سے نکال دے، تنگ دلی سے نکال دے، وسعت قلبی دے، بلند پروازی دے، وسیع پروازی دے، یہ دعا کر سکتا ہے، فکری پرواز کا دعا کر سکتا، لیکن خدا سے یہ کہے کہ جناب علی مجھے 2 پر دے تاکہ پرندوں کی طرح میں بھی پرواز کروں، یہ ممکن نہیں۔ اس پرواز کے اس آرزو کی مذمت ہے۔ تو اب اس آرزو کے حوالے سے کتاب گنجینہ لطائف میں وہ نقل ہے، سقراط حکیم، یونان کے سقراط حکیم، جو آپ نے سنا ہے بڑا فیلسوف تھا۔ تو یونان کے بادشاہ اس کی تعریف سنی تو سقراط کے ملاقات کے لیے آ گیا۔ اس وقت سردیاں تھی، سقراط حکیم دھوپ میں لیٹا ہوا تھا۔ یونان کے بادشاہ اپنے جاہ و جلال، شہنشاہی مقام، لشکر کے ساتھ سقراط کے پاس آ گیا۔ آ کر دیکھا تو سقراط مکمل، سقراط نے اس بادشاہ کی طرف توجہ ہی نہیں کی، متوجہ نہیں ہوا اور اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔ تو سقراط نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سقراط سے کہا، آپ کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی خواہش ہو تو میں پورا کر دوں گا۔ سقراط نے کہا، نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس میں سایہ میں لیٹا ہوں، میں دھوپ میں لیٹا ہوں، آپ نے مجھے سایہ کیا ہوا ہے، ادھر سے ہٹ جائے اور دھوپ کو چھوڑ دے۔ تو سقراط کو غصہ، یونان کے بادشاہ کو غصہ آیا، اتنا نظر انداز کیا، توجہ نہیں کیا۔ تو یونان کے بادشاہ نے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں یونان کا بادشاہ ہوں،
اس نے سکرات کو ٹھوکر مارا، پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہا کہ آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں یونان کا بادشاہ ہوں، تم میری رعیت ہو، تم میرا غلام ہو اور میرے ساتھ اس طرح اتنا بے توجہی۔ سکرات نے کہا تم تو کوئی بادشاہ نہیں ہو، تم تو حیوان ہو۔ حیوان جو ہے وہ لغت مارتا ہے، حیوان جو ہے وہ پاؤں سے مارتا ہے، تم تو حیوان ہو، میں تمہارا غلام نہیں ہوں، تم میرے غلام ہو۔ یونان کے بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارا غلام کیسا ہوں؟ تم میری رعیت، تم میرے غلام، میں کیسا تیرا غلام ہوں؟ سکرات نے کہا، سکرات حکیم نے، اس لیے کہ میں نے اپنی خواہشات کو اپنے غلام بنا رکھا ہوں، میں نے اپنے شہوات کو اپنے غلام بنا رکھا ہوں، میں نے اپنے آرزوؤں کو اپنا غلام بنا رکھا ہوں۔ تم خواہشات کا غلام ہو، تم شہوات کا غلام ہو، تم آرزوؤں کا غلام ہو، بلکہ میرا غلام نہیں، میرے غلاموں کا غلام ہو تم۔ تم آرزوؤں کا غلام ہو، میں نے آرزو کو اپنا غلام بنایا ہوں، تو تم میرے غلام ہو۔ یونان کا بادشاہ شرمندہ ہوا، اس کے بعد اپنے لشکر سے کہا کہ اب میں یونان کا بادشاہ ہوں، اگر میں یونان کا بادشاہ نہ ہوتا میں تمنا کرتا کہ سکرات ہو جاتا۔ اتنا خوددار، اتنا کسی جال و جلال اور حیبت میں، کسی شہنشاہیہ حیبت میں نہ آنا، نہ جھکنا اور اس طرح خودداری کرنا، میں سکرات ہونا پسند کرتا۔ بحری سارا آغای خامنائی سلامت بارا بلند تر صلوات۔ اور اس حوالے سے، یہ آرزوں کے حوالے سے، یہ آخری شیطان کس طرح آرزوں کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا، کس طرح توبہ کرنا نہیں دیتا۔ آرزو، لمبی آرزو انسان کو گمراہ کرنے میں خطرناک ثابت ہو جاتا۔ جب یہ آیت آئی اتری، مولا امام حسین سے روایت ہے، اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا وذكروا اللہ، آخر آیت تک۔ اس آیت کی ترجمہ یہ ہے، اذا فعلوا فاحشة، کسی نے کوئی فاحشہ کیا، برائی کیا، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، خدا کی نافرمانی کی، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، گناہ کا مرتکب ہوا، اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بعد فاستغفروا، اللہ سے طلب مغفرت کیا، اللہ سے طلب بخشش کیا، وذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا، اس کے گناہوں کو معاف کرتا اور اس کو بہت بڑا عظیم جزا دیتا، اور وہ جزا اسے جنت عطا کرتا جس میں نہریں ہر قسم کے نعمتیں ہیں، اور ہمیشہ اس جنت میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ جب یہ آیت اتری تو ابلیس جو شیاطین کا باپ ہے سخت پریشان ہوا کہ ہماری ساری محنت تو ضائع ہو جائے گی، ہم ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو گناہ میں ڈال دیں، ایک پوری زندگی گناہ میں ڈال دے، ایک توبہ کے ذریعے سے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے، جنت کے نعمات سے استفادہ کرے، رحمت خدا اس کا شامل حال ہو جائے، یہ تو ہماری ساری زحمتیں جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ پریشان ہوا اور کوہ طور پہ جا کر اپنی تمام اولاد کو، تمام شیاطین کو بلایا، میٹنگ کی، ان سے رائے لیا، پہلی اس قرآن کی آیت کو ان کو سنایا، اس کے بعد تمام شیاطین سے رائے لی کہ آپ اس کے توڑ کے لیے کوئی حل نکالو، کوئی حل بتاؤ۔ کسی ایک شیطان نے کہا کہ ہم ابن آدم کو، آدم کے اولاد کو
तौबा करना नहीं देंगे, एक गुनाह से दूसरे गुनाह में डाल देंगे, दूसरे गुनाह से तीसरे, तीसरे से चौथे गुनाह में डाल देंगे, तौबा करना ही नहीं देंगे। उसने कहा नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है। कोई कोहनकार शैतान जिसका नाम वसवास खन्नास था, जिसका नाम वसवास खन्नास था, जिस तरह वो उसमें सूरह नास में भी है, तो उसने कहा इब्न आदम को हम उसके दिल में बहुत लंबा आरज़ू डाल देंगे, बहुत लंबा आरज़ू डाल देंगे और उसको उस आरज़ू के ज़रिए से तौबा करना नहीं देंगे। इंसान कहेगा कि जनाब अली वो लंबा आरज़ू के ज़रिए से नहीं, अभी वक्त है, अभी कुछ गुनाह करने दो, अभी शराब पीने दो, अभी चरस पीने दो, अभी लिवात करने दो, अभी जिना करने दो, अभी हराम खोरी करने दो, अभी वक्त है। इस आरज़ू इनके दिलों पे डालकर उन्हें तौबा करना नहीं देंगे। तो इब्लीस ने कहा ये ठीक है, ये मशवरा जो है सही मशवरा है। क़यामत तक उससे कहा इस तरह इब्न आदम तौबा करना चाहे तो तौबा न कराने की ये जिम्मेदारी, आरज़ों को उसके दिल में डालकर तौबा न कराने की ये जिम्मेदारी क़यामत तक आपकी जिम्मेदारी। ये खन्नासुल वसवास वसवासुल खन्नास शैतान की ज़िम्मेदारी है। परवरदिगारा बिहक़ का अनवार तय्यबा चहारदा मासूमीन, तमाम मोमिनीन को हम सब को इतने लंबे आरज़ों से जो आखरत बुला दे महफूज फरमाम।